باضابطہ شاعر ہیں اور ان کا میں بہت ہی احترام کرتا ہوں، لیکن اقبال بھائی کا اصرار تھا، میں اسے ٹال نہیں سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اصرار کی جگہ حکم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک نظم ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ اس نظم میں بہت سارے چہروں کو دیکھیں گے۔ نظم کا عنوان ہے منافق۔ منافق جو ہے، سنیے، ہر ایک لمحہ اس کو یہی غم ستائے، نہیں صاحب، ہر ایک لمحہ اس کو یہی غم ستائے، لبوں پر بشر کے ہنسی ہی نہ آئے۔ ہر ایک لمحہ اس کو یہی غم ستائے، لبوں پر بشر کے ہنسی ہی نہ آئے۔ اسی فکر میں وہ شب و روز گرتا رہے، کوئی کیسے بہر بیٹھا تھا۔ عجب اس کی فطرت کرے سب سے نفرت، عجب اس کی فطرت کرے سب سے نفرت، بلی کا اسے پھر سیاست سے فرصت۔ آپ غور کیجیے گا کہ رہے کوئی کیسے بہر شادہ، عجب اس کی فطرت کرے سب سے نفرت، ملی کا اسے پھر سیاست سے فرصت۔ جو محسن ہے انہیں پہ خاص کھائے، جو محسن ہے انہیں پہ خاص کھائے، انہیں پر عداوت کے تیر آزمائے، رہے سامنے تو فقط تم ہی آئے۔ رہے سامنے تو فقط تم ہلائے، جو محسن ہے انہیں پہ وہ خار کھائے، انہیں پر دعوت کے تیر آزمائے، رہے سامنے تو فقط تم ہلائے، ذرا منہ جو پھیرے تو آنکھیں دکھائے، ذرا منہ جو پھیرے تو آنکھیں دکھائے، عجب اس کا شیوا، عجب اس کے تیور، عجب اس کا شیوا، عجب اس کے تیور، ہمیشہ چلائے عداوت کے خنجر۔ عجب اس کا شیوا، عجب اس کا شیوا، عجب اس کے تیور، ہمیشہ چلائے عداوت کے خنجر۔ غرض ہی غرض سے اسے فائدہ ہو، وہاں سر جھکائے جہاں فائدہ ہو۔ غرض ہی غرض سے اسے واسطہ ہو، وہاں سر جھکائے جہاں فائدہ ہو۔ حسد، بغض، نفرت، ریا اور کینہ، خلوت سے ہر دم بھرا اس کا سینہ۔ کرے کام شیطان کے من کے مطابق، کرے کام شیطان کے من کے مطابق، بھرے دم اسی کے منافق۔ خدا ہر اس آفت سے محفوظ رکھے، منافق کی الفت سے محفوظ۔ جرداری صاحب سمجھ آئیں گے، وہاں سے پوچھیں گے کہ شب تم کو مگر نہیں آتی، ہاں شب تم کو مگر نہیں آتی۔ ان کی آنکھوں نے خواب دیکھا تھا، ان کی آنکھوں نے خواب دیکھا تھا، آرزو ان کی ایک ذرا سی تھی، علم کے آسمان پہ ایک دن بن کے سورج کرو گے روشن۔ ان کی آنکھوں نے خواب دیکھا تھا، آرزو ان کی ایک ذرا سی تھی، علم کے آسمان پر ایک دن بن کے سورج کرو گے جگ روشن۔ اور پھر وہ نہال ہو جاتے، اور پھر وہ نہال ہو جاتے۔ بن نہ پاؤ اگر کبھی خورشید، کم سے کم ایک ستارہ بن جاؤ۔ بن نہ پاؤ، بن نہ پاؤ اگر خورشید، بن نہ پاؤ اگر کبھی خورشید، کم سے کم ایک ستارہ بن جاؤ۔ اور پھر مہرباں ہوئی قسمت، اور پھر مہرباں ہوئی قسمت، بطفیل سیاست دوران مسجد علم پر ہوئے فائز۔ اور پھر مہرباں ہوئی قسمت، بطفیل سیاست دوران مسجد علم میں ہوئے فائز۔ رفتہ رفتہ مگر یہ اٹھتا کھلا، رفتہ رفتہ مگر یہ اٹھتا کھلا، ظلم کے جہل کا بڑا سایہ، ادب و علم کے دیار میں تم دشمن ہر سے آ کے ہی نکلے۔ مگر یہ اٹھتا کھلا، ظلم کے جہل کا بڑا سایہ، ادب و علم کے دیار میں تم دشمن ہر سے آ کے ہی نکلے۔
ہر عطا ہے تمہاری فتنہ ذات، ہر عطا ہے تمہاری فتنہ ذات۔ کتنے موسم گزر گئے لیکن داغ زندہ جبھی پہ ابھی بھی تازہ ہے۔ کتنے موسم گزر گئے لیکن داغ زندہ جبھی پہ ابھی بھی تازہ ہے، مگر تمہیں شاید تھوڑے ایام جو بچے یا ہوتے رتبہ سے چھڑاؤ جان ست ہوتے علم کا اتارو کمار، سب کی نظروں میں باب وقار ہوا ہو، عمر بھر سو جلی نکال ہو۔ میرے خیال سے تو کافی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جگہ خالی ہو۔ سب سے پہلے میں نام میں رکھتا ہوں دو شخصیات، ڈاکٹر میجر خان اور اداکار مکرم اقبال قریشی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں، اور میں مبارکباد پیش کروں۔ انہوں نے ایک ایسی محفل میں مجھے شریک کیا ہے کہ میں یقیناً اس کا احسان نہیں چکا۔ اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو ہوش نہیں، آپ ہی مشورہ کیجیے۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ ہی مشورہ کیجیے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے آج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جن کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ اب صاف ہو رہا ہے۔ یہ ابتدا ہے، ابھی یہاں سے مسئلہ صاف ہوا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کی پذیرائی اس کے عہد میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے زمانے کے بیشتر احباب متاثر ہوا کرتے ہیں، تعصب کے شکار ہوا کرتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے سامنے جب ان کی تخالیق ہوا کرتی ہیں یا ان کی کتابیں ہوا کرتی ہیں، ان کے مضامین ہوا کرتے ہیں، تو ان مضامین کی روشنی میں یا ان تخالیق کی روشنی میں اس شخص کے قدر کا تعین ہو جاتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ KCPI حیدر صاحب نے مضامین کا مجموعہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا، کنز و مرزا کے حوالے سے مضامین بھی لکھے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی، اسکول میں درس و تدریس سے وابستہ بھی رہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وادی علی شاہ کی نگری ہے، یہاں کے بیشتر لوگ ہیں ذہین اور سفیر ہیں۔ بھائی میر اور غالب کی پذیرائی اس کے عہد میں نہیں ہوئی، اگر اس کے عہد میں پذیرائی ہو جاتی تو غالب کبھی یہ شعر نہیں کہتا کہ بنا ہے شہر کا مسائل سنے میں کراتا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے غالب کو دیکھا تو مصرع ثانی بدل دیا اور کہا کہ ورنہ شہر میں غالب کیا بن کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کا ہوگا آپ کھلٹ کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کے عہد میں کسی کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہو یا کالج کا ٹیچر ہو، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائمری اور ہائی اسکول کے جو اساتذہ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ لائق احترام کرتے ہیں، کیونکہ اگر اسکول کے اساتذہ نہ ہوں، ہم تو کالج میں بڑا شک کرتے ہیں
آئے لیکچر دیا چلے گئے، بچوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا پتہ نہیں، لیکن اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ باضابطہ اساتذہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں قلم تھما دیا کرتے ہیں، اور وہی شخص معتبر ہوتا ہے جو ہمیں بالکل ادھک بے سکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا +2² کا فارمولا ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، یا cos θ tan θ کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، یا π² کا ویلیو بتانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ کالج کے اس طرح کی باتیں نہیں بات کرتی ہے۔ کالج والوں کو کیا لینا دینا ہے، یا یونیورسٹی والوں کو کیا لینا دینا ہے؟ اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو اس پہ عالیشان عمارت کبھی بھی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، اور کالج عالیشان عمارت جو ہے تعمیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اسکول کی سطح پر اپنے ذہن و دل کو منور کر کے آتے ہیں، اور تب کہیں جا کر عالیشان عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ سقراط زہر اپیال جب منہ سے لگا رہا تھا تو اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان لفظ کا غلط استعمال کرے۔ ہمیں کسی بھی شخص کے مطابق، مجھے یاد آتا ہے کہ اقبال قریشی صاحب جب ہندوستانی لائبریری کے سیکریٹری ہوا کرتے تو انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ آپ ایک حیدر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اب میں نے ان کو دیکھ کر یہ شعر فراق کا سنایا تھا، آج بھی میرے لوہے آفا سے منقوش ہے کہ تم مخاطب بھی ہو، غریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات۔ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے نا، وہ سب متاثر کرتی ہے، دنیا والوں کو متاثر کرتی ہے۔ ابھی خوشی انور صاحب اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے انسان ہیں، ناظرین میں جلسہ بھی اس بات کی تصدیق بار بار کر رہے تھے۔ التمش خالد نے بھی اپنے مضمون میں بیٹھ کر کی باتیں کہنے کی کوشش کی ہے، صابر رضا صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کہی، اور اپنے 4 مصروں میں مشتمل جو ہے رباعی پر غدا میں باتیں جو اپنی ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی بنساری صاحب بھی جو ہے ان کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں تو مجھے میر کا شعر یاد آ رہا تھا اس وقت کہ مت سحر ہمیں جاؤ پھرتا ہے فلک پر، مت سحر ہمیں جاؤ پھرتا ہے فلک پر تو تب خاک کے قبضے سے اترا۔ اور غالب نے یہاں تک ہی کہہ دیا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو اگر آپ کے درمیان کوئی انسان موجود ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور ان کی خاموشی کا ذکر لوگ کر رہے تھے، کسی نے دلیپ کمار سے، میں عقیل ارسانی صاحب کے سامنے یونیورسٹی پہ کام کیا ہے، زبان کھولنے کی ضرورت کر رہا ہوں، کسی نے دلیپ کمار سے جب سوال کیا کہ آپ کی خاموشی بھلا کی ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں بہت کمگو ہوں، لیکن آپ ان کی کمگوئی میں جو ہے بہت سارے سوالات کے جوابات کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو خاموشی جو ہے، خاموشی اپنی زبان ہوا کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب کسی آرٹ گیلری میں جائیں اور وہاں بہت ساری تصویریں آویزہ ہوا کرتی ہیں اور تصویریں اپنی زبان ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حیدر صاحب اگر خاموش رہتے ہیں تو ان کی خاموشی میں جو ہے بالکل مجھے ایسا لگتا ہے جب دریا جیسی روانی ہے، بتوں جیسا حسن ہے، شراب جیسی مستی ہے۔ ہم ایک استاد کی آگے پر ذکر کر رہے ہیں کہ ایک انسان کی ذکر کر رہے ہیں جن پہ انسانیت ناز کرتی ہے، اور انسانیت سبوں پہ ناز نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہی شخص جو ہے انسان کہلانے کے لائق ہے جس کے اندر انسانیت واقع ہے۔ ابھی میرائی صاحب اس بات کا شکوہ کر رہے تھے کہ 20 سال قبل جو ہے ان کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی، تو مجھے پیر کا شعر یاد آ رہا تھا
کہ میر کہتا ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اس کے اشارے میں سب کام ہوتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اس بات میں اس کے اشارے پہ کام ہوتا ہے. ہم پتہ بھی ہے اپنی خود سے جو ہے وہ حد تک نہیں کر سکتا ہے نا. اس لیے کہ میر کا حشر مجھے یاد آ رہا ہے. میر ایک جگہ لکھتا ہے کہ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثواب, کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثواب کبھی بھی اصل کا تبسم کیا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی گل سے سوال ہوتا ہے کہ تمہارا منہ میں کیا ہے, تمہاری سوال کیا ہے, کبھی مسکراتی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے ہے نا. ہم یہی سمجھتے ہیں. میں نے شعر کے قالب میں اتر کر ڈوب کر اس کی گہرائی گرام سے سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی میر جس کو ہم شاعر صاحب کا رسول کہتے ہیں, میر کی شاعری کا کام اس کے دور میں جو ہے سودا کر رہا ہے, غالب کر رہا ہے, ذوق کر رہا ہے, کوئی آوازی حسن کمانی کر رہے ہیں. تو بڑا اتنا چھوٹا شاعر تو نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثواب کبھی بھی یہ سن کر تبسم کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی گل اگر گل کوئی اور ہے کلی کوئی اور ہے, اور شاید تیسرا شخص شاید گل سے مخاطب ہے, کلی سے مخاطب نہیں ہے. آج ہم لوگ مخاطب ہیں ایک جائے حیدر صاحب, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب مخاطب نہیں ہیں. تو جب شاعر جو ہے ان سے پوچھتا ہے تمہاری سوال کیا ہے تو کلی مسکراتی ہے, تنزیہ مسکراتی ہے. مسکراہٹ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تنزیہ ہوتی ہے خوشی کے مارے ہوتی ہے. یہاں کلی تنزیہ مسکراتی ہے کہ اے آدم کی اولاد تمہیں اپنی زندگی کا علم ہے کہ تم گل کے بارے میں پوچھتے ہو. جب تم گل کے بارے میں جب تمہیں زندگی کا علم نہیں ہے, جب تم اشرف المخلوقات ہو, تم آدم کی اولاد ہو, تو تم گل کی زندگی بارے میں کیسے پوچھتے ہو؟ تو ہم جتنا کچھ جان لیں کہ حیدر کے بارے میں صحیح طور پہ نہیں جان سکتے. یہ آج مطلب صاف ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے جب ان میں گفتگو ہوگی اور جب محفلیں سجائی جائیں گی تب کہیں جا کر یہ انکشاف ہوگا کہ حیدر کی شخصیت ایسی ہے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو پیدا کیا ہے وہ شاگرد کہاں کس مقام کے والد ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم پذیرائی کر کے یا رام نہیں لگتا منچ جو ہے کہ حیدر صاحب کی پذیرائی کر کے اب تک قد بلند کر رہی ہے, لیکن حیدر کا قد بلند نہیں کر رہی ہے. جہاں یہ حیدر کا قد بلند نہیں ہو رہا ہے بلکہ رام نہیں لگتا منچ اب تک قد کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں جو یقیناً اس کا مستحق ہے وہ چاہے 20 سال قبل رہا ہو یا آج رہا ہو, لیکن جب پذیرائی ہوتی ہے اسی وقت اس کا مستحق قرار پاتا ہے. بہرحال گفتگو بہت ساری ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ایک شخص اپنی ذات میں انجمن ہوا کرتا ہے, ایک شخص اپنی جب دبستان ہوا کرتا ہے تو اس کی لیے چوری سے محفل میں بہت ساری باتیں نہیں ہو پاتی. عمر غزالی صاحب نے جو ہے ہفتوں کے شب و روز کا ذکر کیا تو میں نے سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہیں پتا باتیں سامنے آئے گی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے وہ جس بات کو اشارہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی شخص کو پہچاننے کے لیے 3 شرائط ہے. ایک اس کے ساتھ سفر کیجیے, ایک اس کے ساتھ لین دین کیجیے, اور تیسرا جو اس کے ساتھ قیام کیجیے. وہ قیام کی بات کر رہے تھے کہ میں نے ہفتوں گزارنے کے بعد تب کہیں جا کر ان حیدر کو پہچانا ہے. اس لیے آج کی محفل سجانے کے بعد اس بات کا اشاریہ ہے کہ یقیناً کہ حیدر صاحب بہت اچھے استاد ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے نثر نگار ہیں, اور یقیناً
آج جس طرح سے اعتراف کیا گیا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رام مہینے کا منچ اس انعام کو قبول کرتے ہیں. رام مہینے کا منچ کو سرخروئی کا موقع ہے اور وکیل اختر کا شعر مجھے یاد آنا ہے کہ آپ سے چھٹ کر جو ملتا ہوگا اس کا تداب سننا ہوگا. جس طرح سے میرے حیدر صاحب کہ یہاں جو شخصیت ہے دوسروں کے سامنے جھک کر ملا کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا ذوق نہیں ہو. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں بہت اچھا ٹیچر رہا ہوں, بہت اچھا NCC آفیسر رہا ہوں, بہت اچھا میں ایتھلیٹ رہا ہوں, یا بہت اچھا میں شاعر ہوں. ابھی ناظم جیسا بہادر کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم من میں دامن پائے گا. لوگ بہر حجر نہیں بتاتے, بہر ربل نہیں بتاتے. میں ایک شاعر سے مجھے بہت تنگ کری تھی, مجھے مشاعرے میں بلائیے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی غزل کس بہر میں ہے, بہر ربل میں یا بہر متخالف میں ہے یا بہر یا مثلاً سالم میں ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بولا مجھے دیا. تو اگر کوئی شخص آپ کے یہاں بیٹھا, بلکہ دیکھیے میں تو باہر بھی کہتا ہوں, کئی بار میں نے محفل میں کہا ہے کہ مکہ اور اس کی سرزمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں بہت سارے ادبا شعرا پیدا ہوئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرکز میں نہیں رہتے ہیں, کلکتے میں نہیں رہتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح جو لوگ دہلی یونیورسٹی میں ہیں, جو لوگ JNU میں ہیں, جو لوگ جامعہ میں ہیں, جو لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں, یا جو لوگ حیدرآباد یونیورسٹی میں ہیں, کلکتے والوں کے سامنے گھاس نہیں جاتا. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں, چونکہ ہم لوگوں کو وہ لوگ حاشیے پہ سمجھتے ہیں. ٹھیک اسی طرح مرکزی دفتر کے رہنے والے لوگ مطلب والوں کو حاشیے پہ سمجھاتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے, میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے مریم اس کا شاعر ہے, وہ اردو زبان کا شاعر ہے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شاعر جو ہے وہ راجہ بازار سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اردو زبان مطلب تہذیب ہے, محقق ہے, ناقد ہے, شاعر ہے یا تجربہ کا مالک ہے. مشتاق احمد یوسفی کا ذکر ہو رہا تھا, غزالی صاحب نے کیا, اور عزیز ڈاکٹر اکبر شالد نے بھی کیا. مشتاق احمد یوسفی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ڈگریاں اخراجات کی رسیدیں ہیں. ہمارے پاس جو ڈگری ہے, ہمارے والدین نے جو خرچ کیا ہے, اسکول کی فیس دیا ہے, کالج یونیورسٹی کی فیس دیا ہے, اس کی ایک رسید ہمارے پاس ہے. اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر علم کی مواس نہیں, ہمارے اندر تہذیب نہیں ہے, ہمارے اندر ثقافت نہیں ہے. اگر تہذیب دیکھنا ہو, ثقافت دیکھنا ہو, علم و ادب کا پروردہ دیکھنا ہو, تو آپ یہ حیدر صاحب. لہٰذا ایک وقت میں حیدر صاحب کو نہایت ہی سمجھ کر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اقبال قریشی صاحب جو یقیناً میرے زیادہ ہوتے ہیں, میں ہمیشہ بھی تو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, اور عزیزی یہی اقام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ ان کی نظر انتخاب ایک ایسے شخص پر گئی ہے جو یقیناً جو ہے اس آواز کا مشکل. بہت شکریہ.